پاکستان میں چائلڈ لیبر پر پابندی ہے تو اس کے باوجود بچیاں گھروں میں کیوں کام کر رہی ہیں؟ جن کی بیٹی پر تشدد کیا گیا ان کے 10 بچے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں حکومت اس میں کیا کردار ادا کر سکتی ہے جب ہمارا اپنا ہی کردار نہ ہو؟ جو سہولتیں ہیں وہ عوام کو میسر نہیں ہیں. کہ اسلام کہتے ہیں جب بچہ دنیا میں آ گیا اب تمہیں کوئی حق نہیں ہے اس کی جان لینے کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، گزشتہ دنوں پاکستان میں ایک بچی پر تشدد کا گھناؤنا واقعہ ہوا. یہ صرف ایک ہی نہیں بلکہ 20 ایسے واقعات پاکستان میں ہو چکے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر پاکستان میں چائلڈ لیبر پر پابندی ہے تو اس کے باوجود بچیاں گھروں میں کیوں کام کر رہی ہیں یا بچے گھروں میں کیوں کام کر رہے ہیں؟ اور یہ والا واقعہ تو ایک ہمارے نظام انصاف پر بھی ایک بہت بڑا سوال ہے. اسی پہ آج ہم بات کریں گے صاحبزادہ محمد امانت رسول صاحب سے. سر، گزشتہ دنوں ایک بچی پر تشدد کیا گیا. وہ ایک جج کے گھر پر کام کر رہی تھی اور اس کی والدہ کو بتایا تک نہیں گیا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں پہلے تو کیا چائلڈ لیبر پر اگر پابندی ہے تو اس طرح سے بچیوں کا گھروں پہ کام کرنا ٹھیک ہے؟ اور پھر اگر ایک لڑکی وہ ایک جج کے گھر پر کام کر رہی ہے جو کہ ہمارے یعنی نظام انصاف کو چلانے والے ہیں، تو اس پہ کیا رد عمل ہونا چاہیے؟ دیکھیے، قانون جو ہے نا وہ کافی نہیں ہوتا. یعنی آپ ایک لا بنا دیتے ہیں تو یہ کافی نہیں ہوتا. اس کے پیچھے قوم کی تربیت، عوام کی تربیت بھی ضروری ہوتی ہے، اویئرنیس بھی ضروری ہوتی ہے. انسانی مسائل نا ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں. جی، یعنی آپ دیکھیے کہ معاشی مسائل بھی ہوتے ہیں. آخر یہ بھی تو سوچا جائے نا کہ وہ خاندان، والدین اپنی بچی کو جو 10 سال کی ہے، 12 سال کی ہے، 13 سال کی ہے، اس کو دوسرے کے گھر بھیج رہے ہیں کام کاج کے لیے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے معاشی مسائل ہیں. اب وہ اپنے معاشی مسائل کو حل کرنے کے لیے اس گھر سے کچھ کھانا آ جاتا ہے، وہاں سے کچھ تنخواہ مل جاتی ہے، کوئی کپڑے مل جاتے ہیں، 100 کچھ چیزیں مل جاتی ہیں جس سے ان کے اخراجات چلتے ہیں. صرف یہ کافی نہیں ہوتا کہ لا بنا دیا جائے، پوری سوسائٹی کو پھر اس لا کے لیے سازگار بھی بنایا جاتا ہے. قانون جب بنایا گیا اب لوگوں کو اویئرنیس ہونی چاہیے، پتہ ہونا چاہیے کہ یہ قانون موجود ہے اور پھر اس کی امپلیمنٹیشن بھی ہونی چاہیے. یعنی پولیس ہے، آپ کے جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں وہ بھی ایکٹیو ہونے چاہیے. اور اس کے علاوہ معاشرے میں جو وجوہات اور اسباب ہیں ان وجوہات اور اسباب کو بھی دور کرنا چاہیے. تو یہ چیزیں آپس میں ملتی جلتی ہیں. جب یہ سب ہر حوالے سے ٹھیک ہوں گے نا مسائل، تو پھر جا کر ایک قانون کے بنانے کا پھر فائدہ بھی ہوگا. سر، آپ نے ایک بات کیا کہ ماحول کو سازگار بھی بنانا چاہیے. یہ جو خاتون جن کی بیٹی پر تشدد کیا گیا ان کے 10 بچے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں حکومت اس میں کیا کردار ادا کر سکتی ہے ماحول سازگار بنانے میں کہ جب ہمارا اپنا ہی کردار نہ ہو؟ دیکھیے، حکومت یہ کر سکتی ہے تفریح کے مواقع حکومت مہیا کرے. مثال کے طور پر آپ دیکھیے لاہور جیسے شہر میں نوجوان سڑکوں پر کھڑے ہوئے کرکٹ کھیل رہے ہیں. ان کے پاس گراؤنڈز نہیں، پلے گراؤنڈز نہیں جہاں پر وہ جا کر کھیلیں. یہاں پر پلازے بنا دیے گئے ہیں، پارکنگ بنا دی گئی ہیں. وہاں پر یعنی نوجوانوں کے لیے یا لوگوں کے لیے سہولت ہی نہیں ہے. آپ دنیا میں کہیں بھی جائیں نا، آؤٹ ڈور انڈور گیمز ہوتی ہیں. آپ انڈور جاتے ہیں تو وہاں پر بیڈمنٹن ہے، وہاں پر لانگ ٹینس ہے، ایسا بہت کچھ ہوتا ہے جو مجھے نام بھی نہیں آتے. ایسی گیمز ہوتی ہیں، انڈور لوگ کھیلتے ہیں. لیکن ہمارا معاملہ یہ ہے کہ اس طرح کی جو سہولتیں ہیں وہ عوام کو میسر نہیں ہیں. اچھا، پھر اس کے علاوہ یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو آپ اویئرنیس دیتے ہیں ایک مسئلے کے بارے میں. مثال کے طور پر حکومت یہ ترغیب دے سکتی ہے، حکومت یہ دعوت دے سکتی ہے، علماء کے ذریعے سے لوگوں کو آگاہی دی جا سکتی ہے. دانشور ہیں، اسکالرز ہیں، کالم نگار ہیں، علماء ہیں، یہ سب لوگ عوام کو اس حوالے سے آگاہ کریں کہ بھئی آپ اپنے وسائل کے مطابق آپ بچوں کی پیدائش کریں. اور اسلام کی روشنی میں لوگوں کو گائیڈ کیا جانا چاہیے کہ اسلام اس کا ہرگز کوئی مخالف نہیں ہے. اسلام آپ کی عقل پر، آپ کے حالات پر اس کو چھوڑتا ہے کہ آپ اس کا فیصلہ کریں کہ آپ کے بچے 2 ہوں، 3 ہوں، 4 ہوں. آپ اس کے مطابق آپ فیصلہ کرنے کا پورا حق رکھتے ہیں. بات یہ کہ اسلام کہتے ہیں جب بچہ دنیا میں آ گیا اب تمہیں کوئی حق نہیں ہے اس کی جان لینے کا.
اب تمہاری ذمہ داری ہے. یعنی مثال کے طور پر ایک بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہے، اب جب اس میں روح پڑ گئی، اسلام کہتے ہیں اب تم اس کی جان نہیں لے سکتے. جو فیملی پلاننگ ہے، خاندانی منصوبہ بندی ہے، یہ تو اس سے کہیں پہلے کی بات ہے بالکل کہ کہا جاتا ہے. تو اسلام اس کے خلاف بلا کیوں ہوگا؟ اسلام تو کہتا ہے کہ من احیاھا فکانما احیا الناس جمیعا، من قاتل نفسا بغیر نفس او فسادا فی الارض فکانما قاتل الناس جمیعا، کہ ایک انسان کا جو قتل ہے وہ انسانیت کا قتل ہے. اسلام تو اس بات پہ زور دیتا ہے. فیملی پلاننگ کا، خاندانی منصوبہ بندی کا اس سے بھلا کیا تعلق ہے؟ تو گویا کہ لوگوں میں جو مسکنسیپشنز ہیں، جو لوگوں میں اشکالات ہیں، ان کو دور کرنے کی ضرورت ہے. اسلام کے بارے میں بھی لوگوں کو بتایا جائے، معاشرتی طور پر اور معاشی طور پر لوگوں کو خوشحال کیا جائے. ان کی تفریح، ان کے کھیلنے، ان کے آنے جانے، ملک میں، معاشرے میں اس طرح کی سرگرمیاں اور ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے جس میں لوگ اپنا وقت زیادہ خرچ کریں اور لوگ سیکھیں زیادہ. تعلیم کا شعبہ ہے، سائنس کا شعبہ ہے، اس کے علاوہ اور بہت کچھ ہے. تو ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم نے چونکہ اپنے معاشرے کو ہر چیز سے محروم کر دیا، تو پھر اس طرح کے مسائل ہمارے ہاں پیدا ہوئے ہیں.